الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً ایک ہفتے دے وقفے تو بعد وقت اللہ کریم نے اس شہر دی اس جامع مسجد وچ حاضر ہو کے درس قرآن مجید دے عنوان دے تحت چند معروضات پیش کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. اتنی جلدی ملاقات دی توقع نہیں، تاہم ساڈے محترم بھائی جناب ملک فضل رحیم صاحب دے فرزند ارجمند شہزاد نو اللہ کریم نے حفظ قرآن مجید دی دولت نال مالا مال کیتا ہے. انہاں واسطے، انہاں دے خاندان والا واسطے، کنبے قبیلے اور برادری دے سارے افراد واسطے بہت بڑی سعادت ہے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. میں فضائل قرآن مجید دے حوالے نال ترتیل دے عنوان دے تحت کافی ساری گزارشات پچھلے درس قرآن مجید وچ عرض کر چکا. عزیزم حافظ شہزاد دیاں حفظ قرآن مجید والی نیکیاں کٹھیاں کرو، سارے برادری دے بندے اپنی نیکیاں گھننا من، اس حفظ قرآن پاک دی نیکیاں دی تعداد دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اے پچھلے درس دے اندر بھی میں گل سمجھا چکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
جرا بندہ قرآن پاک دے ایک حرف دی تلاوت کرے اللہ ہر حرف دے بدلے دے اندر 10 نیکیاں عطا فرمیندا ہے۔ آپ نے الف لام میم دی مثال بیان فرمائی، میں گزشتہ درسی تفصیل نال سمجھا چکا ہوں۔ حالانکہ سارا قرآن پاک کی 114 سورتاں، 6600 تو زیادہ آیات، 540 رکوع، آپ نے کئی مقام دی مثال نہیں دیتی، مثال دیتی ہے الف لام میم جنہ حرفاں دا معنی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ الف لام میم قرآن پاک دی تلاوت کرے مانا نبیاں دا ہوئے اللہ ثواب تو محروم وقت بھی نہیں رکھیں دا۔ سادے عزیزم شہزاد نے 2.5 سالاں دے اندر کتنی دفعہ روزانہ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی اسی۔ جرا بچہ روزانہ 12 گھنٹے قرآن پاک دی تلاوت کرے، اجلا سبق یاد کرے، پچھلے سبق نو دہراوے، اگلے سبق دی تیاری کرے، جیرے بچے دے نام اعمال دے اندر روزانہ ارباں تے خرباں دی تعداد جی نیکیاں لکھی دیاں پئیاں ہومن، ان دی 2.5 سالاں دی نیکیاں دی تعداد دا کے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ایک گل حفظ قرآن مجید دے حوالے نال دوجی عرض کر کے جرا پہلو پچھلا سارا ادھار رہ گیا ہے اسے نو میں پیش کرنا ہے تعمیل علا۔ مامون الرشید امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین دا دربار، علماء کرام تشریف فرما، دین دیاں گلاں باتاں بیان ہوندیاں پئین، ایک بندہ آیا مامون الرشید دے دربار ہی چاہ کے عرض کرن لگا امیر المؤمنین میں مسلمان نہ میں یہودیاں، اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں تہاڈے دربار دے اندر بہ ونجاں، علماء اسلام دی میں گل بات سننا چاہنا۔ مامون الرشید آرڈر جاری کر دیتا تو آ سکتے ہیں، وہ آ گیا، بہ گیا۔ جڑے دربار دا ٹائم ختم ہویا یہودی واپس ونجن لگا، مامون الرشید آکھا اگر تو مسلمان ہو ونجے تو میں تینو اتنی دولت نال نواز چھڑے ساں کہ صد پشتاں تونی وہ خزانے ختم نہیں ہونے۔ وہ آکھن لگا مینو لالچ نہ دیو، میں مسلمان نہیں ہونا، تیری مرضی۔ قرآن پاک دا ایک انداز سمجھ گھنن جنہاں نو قرآن سمجھن دا شوق ہے۔ اللہ کریم نے 3 سپارے سورۃ البقرہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر کوئی زبردستی نہیں کہ بندے نو بندہ بندوق تان کے آکھے کلمہ پڑھ مسلمان ہو ونج نہیں تا مار چھڑ سائیں، اسلام ہی زبردستی نہیں۔ تلوار بندہ نپ کے آکھے میں تیرے ٹکڑے کر چھوڑنے مسلمان بنوائیں، اسلام دے اندر زبردستی نہیں۔ ذرا دوست تساں آواز بڑے سن دے ہو، جلسے سن دے ہو، تقریراں سن دے ہو، درس سن دے ہو، میں فقیر دا ہی جملہ دل دی تختیاں تے لکھا ہے جیرا بندہ مسلمان نہیں اس تے زبردستی کرنا جائز نہیں، جیرا بندہ ایماندار نہیں اس تے جبر کرنا جائز نہیں، لیکن جیرا بندہ مسلمان تھی گیا ہے اسلام دے دائرے چاہ گیا ہے ہن اس تے زبردستی کیتی ویسی کہ اسلام تے عمل کر۔ قرآن پاک جینی مثال آئی پئیے جرولے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف گھن کے ہے تے قوم آلاں ذرا پسو پیش کی تھی تے نہنو کرن لگے، اللہ فرماتا ہے میں اللہ رفعنا فوقکم الطور، طور پہاڑ سراں دے اتے میں اللہ کریم نے اٹھا کے آکھا عمل کرے سو کہ نہیں، سارے سجدے دے اندر ڈھے پہ تے آکھن لگے اللہ اسا عمل کرے سوں، مہربانی کر طور پہاڑ سارے تو ہٹا۔ قرآن پاک مسئلہ سمجھا دیتا ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کلمہ پڑھ چکے ہن، ایمان دے دائرے آ چکے ہن، ہن زبردستی کر کے انہاں نو عمل تے مجبور کیتا گیا ہے۔ لوگ اعتراض کریں دن بے دین قسم دے بندے کہ طالبان تا زبردستی پردے کروے نہیں ہن، اسلامی تا زبردستی ہے نہیں، سوشلسٹ ذہن رکھن والے کمیونسٹ ذہن رکھن والے لوگ آکھ دن اسلامی تا زبردستی نہیں، طالبان کیوں زبردستی نمازاں پڑھوے نہیں ہن۔ بے دین لوگاں دا یہ آکھنا ہے اسلام دے اندر تا کوئی دین دے اندر زبردستی نہیں، طالبان زبردستی کیوں ڈاڑیاں رکھوے نہیں ہن۔ تا دوستاں جواب یاد رکھنا ہے
جیرا بندہ مسلمان نہیں ہویا کلمہ نہیں پڑھا اون دے تے زبردستی نہیں کرنی. جیرا بندہ کلمہ پڑھ چکا ہے اسلام دے دائرے چ آ چکا ہے ایماندار ہومن دا دعویٰ کرے دا پہ اس تے شریعت تک سختی کیتی ویسی جو کلمہ پڑھائی تا ہوں اس تے عمل کر. بڑیاں دیا مثالن ذرا او یہودی علی گل یاد رکھے. حضرت عمر دی گل سناواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیرے ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک ایران دا بہت بڑا بادشاہ پیش کیتا گیا ہے. وہ آکھن لگا میں مسلمان تا تھی ونیا لیکن شراب نہ چھوڑ سکدا. مجبوری ہے بچپن تو میں شراب دا دی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اساں تے کو مسلمان ہومن تے مجبور نہیں کر سکدے. اللہ دی شان مدینہ طیبہ دے اندر ریا مسلمانہ دے اخلاق تے کردار دے کے اثر تھی گیا مسلمان ہو گیا. حضرت عمر فرمایا سن جیرے ویلے تک تو مسلمان نویں ہویا تے شراب پیتی رکھے ہاں تا ساری طرفوں کوئی تیرے اتے جبر نہیں. ہن کلمہ پڑھ گی دئی ہن شراب پیسیں تا کوڑے تیرے تے برسائے ویسن. وہ آکھن لگا میں تے اسلام چھڑے نا شراب نہ چھوڑ سکتا. حضرت عمر فرمایا اگر اسلام چھوڑے نا تا مرتد نے تیری گردن قلم کر دیتی ویسی. جیرے ویلے تک مسلمان نہیں ہویا کوئی سختی نہیں. مسلمان ہو گیا اسلام دے دائرے آ گیا ہن شریعت کے سختی کر کے دے تو عمل کرایا ویسی. اللہ کریم دی شان اسلام دی توفیق تے برکت نال اللہ کریم کو شراب تو باز رکھا. مامون رشید کا دولت گھن پیسہ مال خزانے یہودی کا کوئی میں مسلمان ہونا نہ چاہتا لالچ نہ دیو. مامون رشیدہ کا سا زبردستی دا کر نہیں سکتے تیری مرضی. چلا گیا پورا سال گزر گیا ہے. سال تو بعد وہ بندہ آیا دربار دے سامنے آ کے آکھن لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مامون الرشید جواب دیتے ہیں دربار اللہ جواب دیتے ہیں سلام دا حیران ہو گئے. مامون الرشید آکھا تو وہ یہودی نہیں سال پہلے آیا ہمیں تے میں خزانے دا لالچ دیتا ہی مسلمان نہ میں ہویا. اس سلام تا مسلمانہ دی نشانی یہ تے سلام کی میں کیتا ہے. آکھن لگا الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا. مامون الرشید سارے دربار دے علماء حیران کی میں. آکھن لگا بڑا اچھا میں کاتب ہم میں 3 نسخے تورات شریف دے لکھے. کچھ گلاں تورات شریف والیاں کچھ گلاں آپو لکھیاں یہودیاں دے محلے چ گیاں. یہودیو اے میں تورات شریف دے نسخے لکھن ہے کوئی ملک ہنن والا. سارے یہودی آ گئے انہاں نسخے چیک کیتے کتاب سونی سونا انداز تحریر جتنے میں پیسے منگے دے کے نسخے ملک ہن کے چلے گئے. میں سمجھ گیا یہودیاں نو پتہ نہیں لگ سکا. 3 نسخے میں انجیل شریف دے لکھے. کچھ گلاں اللہ کریم دی کتاب والیاں کچھ گلاں آپو لکھیاں. نسخے 3 تیار کر کے عیسائیاں دے محلے گیاں. عیسائیو اے میں 3 نسخے انجیل شریف دے لکھے ہے کوئی ملک ہنن والا. عیسائی کٹے ہو گئے انہاں نسخے چیک کیتے. نسخے چیک کر کے طرز تحریر سونی کتابت بہترین انداز میرے کول ملک ہن کے چلے گئے پتہ نہ لگ سکا. میں 3 نسخے قرآن پاک دے لکھے کچھ ایتاں اللہ دے قرآن دیاں کچھ عربی دیاں آپو گلاں میں لکھیاں. 3 نسخے تیار کر کے مسلمانہ دے محلے چ گیاں. جب میں نسخے پیش کیتے ویچن واسطے مسلمان آ گئے محلے والے. چیک کرو غصے ناک غضب ناک متھے تے بال تیوری چڑھا کے بڑے حسیلے انداز نال مسلمانہ گریبان پکڑ کے آکھا کہ کی تھی کون ہے توں. آیتاں کچھ قرآن دیاں کچھ اپنیاں گلاں. اگلی سورت چیک کرو اگلا سپارہ اس تو اگلا رکھو. چیک کریں دے 3 نسخاں دے اندر چونکہ میں آپو ہیرا پھیری کیتی آئی مسلمانہ پکڑ ہدا مشکلہ نال میں جان بچائی تے اتھوں نسا. مسلمان آکھن لگے قرآن پاک دے نسخاں تو تبدیلی کر کے آئے ہیں. نسخاں تا تبدیلی کر سکتے ہیں ظالم اس دے اندر تبدیلی کیویں کرے سے جرا قرآن اللہ سارے دل وچ محفوظ کیتا ہوا ہے. میں یہودی سمجھ گیا کہ قرآن پاک دا محافظ اللہ ہے. میں کتاب دے اندر تا تبدیلی کیتی ہے پر دل والے قرآن وچ کیویں تبدیلی کراں. مسلمانہ میں کو نستی جا تے آکھا نسنا لیا سنی مانج تو سانو دھوکھا ساری زندگی نہیں دے سکدا. اساں قرآن دے حافظ ہیں قرآن دے 3 سپارے سارے دل وچ محفوظ ہیں. میں سمجھ گیا قرآن اللہ دی محفوظ کتاب ہے. قرآن دا محافظ اللہ ہے. قرآن پاک دی محفوظیت دیکھ کے قرآن دی حفاظت دیکھ کے
قرآن پاک دا رب العالمین دی طرفوں پہرا تے نگرانی دیکھ کے میرے دل فیصلہ کر چھوڑے اسلام سچے اعلان پیا کرے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دوستو اے میں واقعہ سنا کے خلاصے دے طور تے جرا جملہ سنا من لگا ہوئے ہے کہ قرآن پاک دے حفظ والی نعمت ایک غیر مسلم دے مسلمان ہومن دا ذریعہ تے سبب بن گئی۔ میں اپنے بھائی صاحب نو مبارک لینا، اللہ کریم انہ دے بیٹے علیہ عمل انہ واسطے، انہ دے گھرانے واسطے، انہ دی برادری دے بندہ واسطے، انہ دے عزیز و اکارے واسطے قیامت دے میدان دے اندر بخشش دا ذریعہ بناوے۔ ایک پہلو گزشتہ درس قرآن بیان ہو چکا ہے ترتیل، آج دوجا پہلو بیان کرنے لگا تعمیل۔ قرآن سن کے عمل کرنا اے ایک مسلمان ہومن دی اعلیٰ تو اعلیٰ نشانی ہے۔ دکھائے جی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اے آیت نمبر 134 سورت دنا آل عمران چوتھا پارہ۔ تعمیل ترتیل تو بعد تعمیل عمل کرنا۔ جنتی بندہ دی اللہ نے نشانیاں بیان کیتیاں قرآن پاک وچ اس مقام تے ہی انداز فرمایا والقاسمین الغیظ، اپنے غصے نو پی ونجانا لے، والعافین عن الناس، لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرن والے، تے نمبر 3 واللہ یحب المحسنین، اللہ پیار کریں دے احسان کرن والا دے نال۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے تے نواسے، اے وضو پہ کریں دن انہ دی خادمہ انہ نو وضو کرویں دی پئیے۔ خیال کرے ایسا سننی ہے اہل سنت والجماعت، ایسا شین نے سمجھ گئے ہو؟ ہاں الحمدللہ اہل سنت والجماعت شان اس دیوی منے دن جرے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آمنہ دلال دے موڑیاں دے سوار ہوئے، تے الحمدللہ اہل سنت والجماعت شان اس صدیق دیوی منے دن جنے موڑیاں تے آمنہ دلال سوار ہوئے۔ الحمدللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خادمہ تے نوکرانی وضو کرویں دی پئیے، وضو کریں دے اون خادمہ دے ہاتھ وچوں برتن چھٹے، سارا پانی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کپڑا دے ویٹا گیا ہے، کپڑے سارے سننے تھی گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ غصے دی وجہ تو رتا لال تھی گیا ہے، سارے کپڑے میرے بھر سٹے انہیں سے چہرے ویلے چہرے تے غصے دیاں علامتاں آیاں، چہرہ رتا لال ہوئے۔ فوراً نکرانی تے خادمہ نے قرآن پاک دینا لفظاں دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، والقاظمین الغیظ، جنتیوں ہوندن جرے اپنے غصے نو پی ونجن والے ہوندن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ سنے نا، فرماون لگے میں غصے نو پی گیا، قرآن پاک دی آیت عمل پیا کرے نا،
تو قرآن پڑھ دی ون میں عمل کریں دا ویسا نکرانی بس نہیں کی تھی اگلے لفظ نال چا پڑھی نس والعافین عن الناس جنتی کون ہونے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرن والے ہیں حضرت حسن فرمایا میں غصے نو بھی پی گیا تے غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے نکرانی نے اگلے لفظ پڑھے قرآن پاک دے اللہ فرمیندے واللہ یحب المحسنین اللہ پیار کریں دے احسان کرن والا دے نال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا میں غصے نو بھی پی گیا تیری غلطی بھی معاف کر چھوڑیے احسان بھی تیرے نال کریں دا بیاں ون اج تو بعد اللہ دے نا تے تو آزادے خادمہ نکرانی لونڈی کنیس قرآن دی تلاوت پئی کرے دیئے ساریاں ماما بھینا دو بیبیاں رلیاں تریشی دا گلہ شروع ترے چار کٹھیاں تھیاں چوتھی دا گلہ شروع انہاں دی زبان کینچیاں کو نہ چلے نہ کو مسئلہ نہیں آندا تے بخاری شریف دے لفظ سن گھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تصدقنا یا معاشر النساء فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے بیبیو اللہ دینا تے صدقہ خیرات کیتا کرو اللہ کریم نے میں نو نظارہ کرایا ہے کہ جہنم دی بھا دے اندر عورتاں نے زیادہ سڑنا ہے بخاری شریف دے لفظ پردے دی اوٹ وچ عورتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا واز بیٹھیاں سننیاں چیخاں نکل گئیاں تے آکھن لگیاں وابے ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب گل سمجھ نہیں آئی عورتاں نے جہنم دے اندر زیادہ کیوں سڑنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو خرابیاں ہن تو دے وچ نمبر 1 تغفرن لانا تے نمبر 2 تغفرن العشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خرابی توڑے چے ایک دوجے تے لانتا باؤں کرے نیاں ایک دوجے نو پلوتے باؤں دے نیاں ایک دوجے دے خلاف توڑی زبان متعات نہیں میڑے ایک دوجے گزیا دیاں دے نیاں تے نمبر 2 تغفرن العشیر اپنے خامن دی نہ شکری زیادہ کرے نیاں ایک دوجے تے لانتا ملامتا کرن دی وجہ تو تے دی نہ شکری کرن دی وجہ تو جہنم دی بھا دے اندر عورتاں نے زیادہ سڑنے عورتاں اگر سدھی نیت نال عمل کرنا چاہویں ہاں تو معاملہ دا سوکھا آئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها وآسنت فرجها وَاتَعَدْ بَالَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ يَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاتٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے جری مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرے تے نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 اپنے خاونداں آنکھاں منے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نماز دی پابندی کرن والی روزہ دی پابندی کرن والی اپنی عزت دی حفاظت کرن والی تے اپنے خامد دا آنکھا منن والی بی بی جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل تھی ونجے تیرا سوکھا دی نہیں تو سا مردی سن گھنو میں تھوڑا خیر خواہ ہاں آپ نے فرمایا قیامت دے میدان دے اندر 4 جنتی مردانے عورت دی وجہ تو جہنم دا بالن بننا ہے جس ویلے رب العالمین نے حکم دیونا ہے فرشتو
اس مائی نو کھیل کے سٹو جہنم دے اندر جو نمازاں نہیں پڑھ دی۔ آپ فرمائیں عورت نے بے قرار تھی کہ آکھنے اللہ میرا خامد نماز یہی لیکن میں نو کدئی نہ سکھا جو نماز پڑھ، اللہ میرا پتر نماز یہی آپ نماز واسطے ویندا ہوندا ای مسجد دے اندر میں نو کدئی نہ سکھا ماں تو بھی نماز پڑھ چاہ۔ نمبر 3 میرا والد صاحب نماز یہی میں نو کدئی نہ سکھا میری بیٹی نماز پڑھ، اللہ میرا بھائی نماز یہی میں کو نماز واسطے دعوت کا نہیں نصریتی۔ خامد ایک بیٹا 2 والد 3 دے بھائی 4۔ اللہ کریم فرمانے انہاں 4 نمازی بندہ نو حاضر کرو قیامت دے میدان وچ میرے سامنے ہیں۔ او جرولے 4 بندے پیش تھیونے نا رب العالمین نے فرمانے فرشتو آپ تا نمازاں پڑھ دے ہن لیکن خامد نے بیوی نو کدئی نہیں آکھا نماز پڑھ، پتر نے والدہ کو نہیں آکھا، والد نے دھی نو نہیں آکھا، بھائی نے اپنی بہن کو نہیں آکھا۔ رب العالمین نے فرمانے ہے انہاں نو جنت نہیں ونجن دیونا، انہاں کو کھیل کے ترے میں دنال سٹو جہنم دی بھاویچ۔ تو ساں بچنتے بیٹھے ہو پرواہ ہی نہیں۔ اللہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنون لگا، خادمہ نکرانی لونڈی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ چھوٹا ویلا میں کو یاد ہے میرے سنبھلن دے اندر بندہ جس ویلے گلی وچوں گزریا روشن دان وچوں قرآن دی تلاوتاں دیاں آوازاں دیاں ہن۔ اج او دور آ گیا ہے بندہ گلی وچوں گزردا ہے گھراں وچوں گانا دیاں آوازاں فلماں دیاں آوازاں آندیاں پیاں۔ چلو میرے نال ٹنڈا تھل تواڈے تھل دا علاقہ ہے، ایک ظالم نوجوان نے اپنی بڑھڑی ماں نو کن پکڑوا کے کٹا ہے۔ ماں پیو سر روندا وڑے جی دعا کرو جی کوئی وظیفہ دسوا، اولاد بے فرمان تھئی کھڑی، تساں اولاد کو سکھائی کیڑی شے؟ عمر علی چلو میرے نال۔ جیری پیالی تے پھیلی دے اندر نوجوان کتے نو روٹی سٹے دائی، اسی پھیلی جو روٹی رکھ کے ابے نو آکھا کہ ہاں لک تساں دی اللہ دی رحمت آوے ساڈے تے، برکت آوے، زمین آباد تھی وین، رحمت دیاں بارشاں وین۔ ہائے اللہ سکول دے 8 پیریڈ ان 1 پیریڈ چھوڑ کے پتر جلدی آ جائے، ابا ہی پوچھ دے اماں ہی پوچھ دیے پترا اج جلدی کیویں آ گئے ہیں؟ تے ماں پیوں کدی نہیں پوچھا پترا نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں، ادھی چھٹی ہوئی ہے بستہ چاہ کے گھر آ گیا ہے، ماں پیوں پوچھدا پیا پترا خیر ہوے جلدی آئے ہیں، اماں تے ابے کدی نہیں پوچھا پترا اج قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ وڈا تھیا ہن ماں پیو دے سری مرے سی جتیاں ہن رومنا جی، ساری تو اولاد بے فرمان تھی تو سکھایا کہ اولاد کو۔ ہائے ہائے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے بی بی قرآن پڑھ دی گئی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرے دے گئے، تیرہ دی زندگی ہے۔ علم دے لحاظ نال شہر دے بنداں دا پہلا نمبر، دیہات والاں دا دوجا نمبر، تے جڑے ڈھوکاں تے ڈیریاں تے راندے انہاں دا تیجا نمبر، تے صحت دے لحاظ نال ڈھوک والے بندے ڈیریاں والے بندے دا پہلا نمبر صحت وچ، ود دیہات والے تیجے نمبر دے شہر والے، ایک ترتیب ہے۔ ڈھوکاں تے ڈیریاں تے راون والا حر ابن قیس دا چاچا او یہ نہ جیندا نا آئی مدینہ طیبہ دے اندر اپنے بھتیجے دی ملاقات کرنا ہے، آکھن لگا میرے بھتیجے حضرت حر ابن قیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال وکھری میری ملاقات کراویں آ۔
کیوں چاچا کہ ایک میں گل کرنی ہے یا حضرت عمر میں یا تو میں یا میں ہوں چوتھا بندہ نہیں ہونا چاہیے میں چاچا کوشش کرے نا حضرت عمر دی مرضی اگر ٹائم انہاں دے چھوڑا کوشش کر بھتیجے حضرت حر ابن قیس نے کوشش کی تھی حضرت عمر نے ٹائم لے چھوڑے جرولے ترے بندے کٹھے تھی گئے ایک چاچا ہوئے نا دوجا حر ابن قیس تریجے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کے گل ہے جی تو ساں وکھرا ٹائم منگے کے گل کرنی حضرت عمر پوچھا وہ چونکہ ڈیریاں تیرا والا بندہ ہائی فرق تا بناؤں دے دیہاتی جو ڈیرے والے بندے تے شہری چ میں جو ایک دیہاتی کو پوچھا نوجوان نہیں عمر ہو سے 17-18 سال کہ کرے نا انہیں تو اکھے میں لوفر پھر دا یہ دیہات اللہ جواب ہی نہیں تے یہ سوال میں کہیں شہر والے تو کراں آکھیا جی استاد جی دعا کرو فی الحال میں ویلا بندہ کم شم گلیندا ودا اللہ کرے کو کام لب پوسی مطلب دعا دا ہکو ہے بڑا فرق ہے ہن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جی کہ گل ہے تساں وکھرا ٹائم منگا ہے حضرت حر ابن قیس دا چاچا ہوئے نا کھن لگا نا تساں میرے نال انصاف کیوں نہیں کریں دے سنے احباب او ڈیرے تو والا بندہ سفیان او یہ نا حضرت حر ابن قیس دا چاچا او یہ نا کھن لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں میرے نال انصاف کیوں نہ کریں دے کیا آخدا بھی ہیں کہ انصاف نہیں کریں دے کہ مطلب کہ بیت المال وچوں جرا مینوں حصہ ملدا رہندا ہے مینوں زیادہ حصہ کیوں نہیں دے دے بے انصافی کریں دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ غصے دی وجہ درت لال تھی گیا ہے فرماون لگی اگر میں عمر انصاف نہ کریں دا تروے زمین دے اتے انصاف کرنے والا بندہ تینوں نہیں ملنا میں انصاف نہ کرے دا میں درا چاہیا ہے وار کرن لگے کٹن لگے مارن لگے تے نال حضرت حر ابن قیس بیٹھا ہوئے فوراں قرآن دی آیت چپڑیس ایویں درا چوا کھڑوتا ہے ایویں لگن واسطے تیار ہے حضرت حر ابن قیس دی زبان تے جاری تھی گئی اللہ فرمائے خذ العفو وامر بالعرف وَآرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ معافی تو کم گدا کرو معاف کر دیتا کرو نا معافی تو کم گدا کرو نمبر 2 نیک کم دا حکم کیتا کرو تے اگر کوئی بندہ نادان ہوئے جرے بندے کو دین تے شریعت دا کوئی پتہ نہیں کوئی غلطی کر باوے آرد ان دی پرواہ بھی نہ کیتی کرو جیرلے حضرت حر ابن قیس نے آیت قرآن دی تلاوت کی تھی معافی تو کم گھننا ہے نیک کم دا حکم کرنا ہے کہ نادان بندے تو غلطی تھی ونجے پرواہ بھی نہیں کرنی معاف کر چھوڑنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا درہ او کوڑا اتھائیں فضا دے اندر رکی ہے تے ہاتھ تلو تے آگئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حر ابن قیس بڑے موقع دے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہوئی آیت تو پڑھدا وانیا عمل میں فاروق اعظم کریں دا ویسا میں تیرے چاچے کو معاف کیتا ہے درہ تلے آگئے اساں قرآن سن کے کتنا عمل کیتا ہے زبانی دعوے اقبال آکے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر دو مثالاں تریجی سنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو قسم چاہ چھوڑیے میدہ جرہ بھنے جائے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو آج تو بعد میں حضرت مصطفیٰ نو خرچہ نہیں دیونا جرے ویلے صدیقہ بنت صدیق مریم اسلام ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لگیے پورے مدینے دے اندر پراپے گنڈا ودا تھی دے منافقاں دی زبان دے اتے جملے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک بی بی نہیں منافقاں دا کم ہے پراپے گنڈا کرنا
آپ تو ساں پہچان کر دی کوئی پراپیگنڈا کون پیا کرے دے. سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر. منافقاں دے پراپیگنڈے دے نال نال ترے مخلص بندے بھی نال رل گئے سادگی دی وجہ تو. ایک بی بی حمنا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سالی آئی. نمبر 2 حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے شیر مشہورن. تے نمبر 3 حضرت مستر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا سکا بھنے جا. یہ صحابیان مخلص یہ سادگی دی وجہ نہ ڈال گئے. جیرے ویلے اللہ کریم نے 18 آیتاں نازل کیتیاں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک دامنی وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے لفظ قرآن بن کے نازل تھی گئے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ دے بارے تیرا کے خیال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرے نے اللہ دے محبوب پہلے اے فرماؤ کہ بیوی بنا کے تواڈے گھر دے اندر بی بی عائشہ کو گھن کے آون والا کون ہے؟ آپ نے انگل مبارک اٹھائی. بی بی عائشہ کو میری حرم تے بیوی بنا کے گھر آنن والا تعالی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اپنی نیام دے وچوں چ کڈھیے لہرا کے آکھن لگی اللہ دے محبوب جے فیصلہ اللہ کریم دے بی بی عائشہ نو بیوی بنا کے گھناون والا تا منافقاں دا فیصلہ میں عمر دی تلوار کرے سی. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ کریم ہے باتوں پا کے تورے تفسیری تا میں تفصیل نال سمجھے نہ ہوں اشارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ دی پاک دامنی پوچھ دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی پاکی بیان کریں دے سبحانک اللہ عیباں تو پاکے کہ مطلب اگر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط عورتوں دی اللہ تواڈے گھر گھناوے آئے تا عیب بن دے اللہ عیباں تو پاکے. اگر اللہ کریم کو بے عیب مننا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بے عیب مننا پوسی. اللہ کریم کو حضرت عمر دے الفاظ اتنے پیارے لگے اللہ کریم نے ہمیشہ ہمیشہ واسے قرآن دا حصہ جا بنے. بس 18 آیت آئیاں خلاصے دے طور دے ہک آیا تھا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. او کائنات والو جے بی بی عائشہ دی پاک دامنی نو دیکھنا ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اگر میرا حبیب پاکے تو میرے حبیب دی حبیبہ بی بی عائشہ صدیقہ بھی پاکے. صفحی آگئی اب آپ خیال کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بھنے جی حضرت مستانو ہر مہینے وظیفہ دینے ہونے ہن خرچہ دینے ہونے ہن غریب بندہ ہائی قسم چاہیے فرماوا لگے واللہ لا انفق ولا مستہن ابدا میں صدیق اکبر واللہ دی قسم آج تو بعد میں حضرت مستان وال برابر خرچہ ہی نہیں دیونا. ہاں پریشان تھی ویندے ہو دکھ زیادہ دین دے برادری آلے ہونے کینچیاں کو زبانہ چل دیا برادری دیاں کہیں دی چنگی شہدہ برداشت کر ہی نہیں سکدے. عرب دے اندر ایک محاورہ ہے الاقارب کالعقارب
مانا کراں تساں پڑھن والے انگریزی ڈی او جی ڈاگ ڈاگ مانا کتا سی اے ٹی کیٹ کیٹ مانا بلی تو آپ کو عربی دا کے پتا دین ہویا سارا عربی چ ہن مانا کراں نہیں نراسی ویسو کراں جی الاقارب کل عقارب عرب لوگ کہتے ہیں جڑے برادری والے نے وٹھوئے ہوندے نے وٹھوئے اقرب دی جمع عقارب وٹھوئے کو ڈنگ مرے نے برادری والے اللہ غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کریں ہمیں ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے جنہاں کو گل کرنا دا ہی ول نہیں آندا جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے ان کو زباں ملی تو وہ ہم پر برس پڑے اپنا ہو کے تے بی بی عائشہ دے بارے یہ گل کہ پاک دامن نہیں آج تو بات کوئی خرچہ نہیں میرے بوئے تے نام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم چاہیے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر سورۃ نور دا مقام نازل فرمایا ہے اللہ فرمائے دے ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم جیرا تورے وچوں بڑی فضیلت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے مال تے دولت نال جنوں نوازا ہویا ہے وسوا حضرت صدیق اکبر نو چاہیے کہ اپنے بھنے جنوں معاف کر چھوڑے ترے چیزاں ہن حضرت مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر نمبر 1 اللہ کریم فرماندا ہے اولی القربا قریبی رشتہ دار بھی ہے پیا نمبر 2 مسکین بھی ہے پیا نمبر 3 اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کرن والا بھی ہے پیا بڑے جا بھی ہے 1 نمبر 2 مسکین بھی ہے تے نمبر 3 مہاجر بھی ہے حضرت صدیق نو چاہیے معاف کر چھوڑے حضرت مستجری بی عائشہ دے بارے گل کیتی ہے جو پاک دامن بی بی نہیں اپنے دل تو دا خیال بھی لہا چھوڑے کیا صدیق اکبر تو سب پسند نہیں کریں دے جو اللہ کریم تاری مغفرت کر چھوڑے تو سب مصہ نو معاف کرے سو اللہ کریم تاری مغفرت کر چھوڑے سی آیت نازل تھی ہن تعمیل لکھا ہے خالی سن کے دے گزر میں نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنیے زبان تے لفظ جاری تھی گئے اِنَّا نُحِبُّ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا میں صدیق اکبر نو ایک گل بھان دیے جو اللہ کریم میری مغفرت کر چھوڑے میں مصہ نو معاف کران تے اللہ میں نو معاف کیتی رکھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم تروڑ چھوڑی کفارہ دا کیتا ہے اگے مصہ نو جرا خرچہ لینے نے ہانا آیت قرآن دی سنن تو بعد مستہ دا خرچہ ڈوڑا کر چھوڑا پہلی مثال حضرت حسن علی سنیم رضی اللہ تعالیٰ دوجی مثال حضرت عمر علی حر ابن قیس دا چاچا تے تریجی مثال سنے صدیق اکبر علی چوتھی مثال سنے قرآن تیمال علی قرآن سنن تو بعد تعمیل علی جذبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار چاہی کھلوتے ہاتھ وچ آدھے من قالا ان محمدن قد ماتا فاضربونو کا جرے بندے دی زبان وچوں ایک جملہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت تھی گئے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گردن قلم کر چھڑے سا آپ فوت نہیں تھے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے گئے ہانا اللہ نال ملاقات کرنا بستے آمنہ دلال اللہ نال ملاقات کرن گئے خبردار کوئی نہ کہ فوت تھی گئے گردن قلم کر رہے سا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سنہتے گئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت سنبھلی ہوئی ہے
جرے ویلے پتہ لگے جو اللہ دے محبوب دنیا تو چلے گئے گھوڑے تے سوار تھی گئے تے آگے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری اپنی بیٹیاں نے اندے حجرے دے اندر داخل تھین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سفید چادر مبارک گھتی پئیے چادر ہٹائی نے چہرے انور تو متھے دے بوسا دیتائی نے تے آکھن لگے تبتا حیاً و میتا میں ایک گل کرنا لگا دھیان نال سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں فوت ہوئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دیئے بین حاکنتی و زاکنتی بین سحری و نہری رواہ البخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میں بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس مقام تے جھولی چاکھو گود چاکھو تو سہیں چپ کرویں دے ہو جرے لوگ کا دن صدیق اکبر معاذ اللہ جہنمی ہے چپ کرویں دے ہو عائشہ صدیقہ معاذ اللہ جہنمی ہے تو سہیں چپ کرویں دے ہو غار سور دے اندر جرے صدیق دی جھولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آرام گاہ بنیے دنیا تو ٹر دے ویلے جری صدیقہ دی جھولی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی آرام گاہ بنیے ایک تو تساں چپ کر کے آواز سن دے ہو یہ تو پکی عادت بنی ہوئی ہے ہن اے دس سکدے ہو دیکھن صحابہ کو منن والے ہو تاں جیری جھولی دے اندر نبی پاک غار ثور وچ آرام کیتا تے جیری جھولی نبی پاک دنیا تو ویندے ویلے آرام کیتا او جھولیاں جہنم وہیں سکدیاں چپ کر گئے ہو او جہنم وہیں سکدیاں جرا انہاں جھولیاں نو آکھے جہنمی او آپ جہنم دا بالن بن سکدا ہے جنہاں جھولیاں چ نبی آرام کرے او جھولیاں جہنم وہیں سکدی نہیں بوسا دیتائی نے متھے دے اتے آنکھن لگے تبتا حیاں میتا اللہ دے محبوب تو سان جیندے آوے تاوی پاک آوے ہون میتا تو سان میت من گئے ہو تاوی تو دے حسن و جمال تے پاکیزگی دے اندر وال برابر بھی فرق نہیں آیا ہون ایک ذرا گل ہونے نال سن گی نو اگو بات گل ہور پاسے مڑ ویسی جنہ بندہ دا عقید ہے میں بڑی امانت دینا گل کرنے لگا جنہ بندہ دا عقید ہے کہ ترے دیہاراں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم زمین دے اتے موجود رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ صحابہ پڑھ دے رہن تے ترے دیاں تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا گیا ہے آپ دے دفن کرن تو بعد آپ دی روح مبارک ود جسم دے اندر والائیے یا تا انہا بندہ نو عالم الغیب ہومن دا دعوے یا انہا بندہ دا نبی ہومن دا دعوے میں روگیاں ود توجہ کرے ان جیرا بندہ کے ترے اڈیاں تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دے اندر آپ دی روح والائی یہ غیب جان دے اللہ تو بغیر کون عالم الغیب ہے چپ کر بیٹھے ہو کون عالم الغیب ہے تے جیرا کہ روح وچ واللہ یہ تو عالم الغیب ہونا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے مارکا کیرے خیالانج بیٹھے ہو جیرا کہ آپ دی روح مبارک پچھو تے واللہ یہ غیب جان دے یہ بندہ سٹیج تے بے کے قرآن سر تیرا کہ عالم الغیب ہومن دا دعویٰ کیتی میں دے تو ساں سمن بکمن انجن بڑھ کے بیٹھے ہو بدھ اللذین اللہ یا کلون تو آرے گل پوچھ نہیں تھی منی چس چس چاہی تے تاڑیاں مار کے دے جھولیاں چھڑ کے مذاقاں کرے دے جل سے اٹھے پیا تو آرے گل پوچھ نہیں تھی منی جرا بندہ سے ترے دیاں تو بعد نبی دی روح واللہ یہ عالم الغیب ہومن دا دعویٰ کیتی بیٹھے تینوں کیرا پتا یاد رکھے مسئلہ جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے نبوت دا دعویٰ کرن والا تا در کنار رہ گیا جیرا اس دلیل پوچھے تیرے نبی ہومن دی دلیل کے ہے امام صاحب فرمایا دلیل پوچھن والا ہی کافر ہے مرزا قادیانی دعویٰ کیتا میں نبی ہاں جنہ دلیل پوچھی دلیل پوچھن والے کافر ہو گئے قرآن تے یقین نہیں ریا خاتم النبیین قرآن دے لفظ جیرا بندہ ہے نبی علیہ السلام دی روح مبارک تریڈیاں بعد جسم اجوالا یہ اس تے وہی آئیے وہی تا نبی پاک دی فوت ہومن البند تھی گئی آئی
ای کو کی میں پتہ ہے مار کا اس سے وہی ہے یہ چپ کر بیٹھے ہو اس سے وہی ہے یہ جرا کے روپ اس سے ولائیے تو نبی ہومن دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے ہاتھ دو گئی ہے تو سن چپ کر کے تے جھولیاں چھان کے اٹھی پہ واہ بھائی واہ تمہارے کول پوچھ نہیں تھی منی ایک بندہ سٹیج تے بہ کے عالم الغیب ہومن دا پسے پردہ دعویٰ کر گئے سٹیج تے بہ کے نبوت دا دعویٰ کر گیا معاذ اللہ تو سن چپ کر کے چلے گئے ہو تمہارے کول پوچھ نہیں تھی منی کجی مولویاں دے مسئلے سا گرے پاسے ونجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فوت ہونے نال وہی تا بند تھی گئی ہے روپ پیچھو تے والا یہ تے کو کی میں پتا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی جسم مبارک ترے دیوارا دونی اتے موجود رہی ہے ساڈا کیدا ساری جماعتی شاہ توحید و سنت دا کیدا غلاب دا پھول اپنی ٹہنی اتے موجود ہوئے غلاب دے پودے نو مسلسل پانی بھی ملدا پیا ہوئے بہار دا موسم ہوئے جرے پودے نو پانی بھی ملدا پیا ہے موسم بھی بہار دے ہر پاسے چمن دے اندر بہار آئی ہوئی ہے غلاب دا پھول اپنی ٹہنی دے اتے بہار دے موسم دے اندر اتنا تر و تازہ نہیں ہوندا جتنا وفات تو بعد اللہ دے نبیاں دا جسم قبر دے اندر تر و تازہ ہوندے معاذ اللہ جرا بندہ سارے تے الزام لاوے کہ نبیاں دے وجود نو پتھر سمجھے نے نسا وہ کافر سمجھے نے جرا نبیاں دے جسمہ نو پتھر آکھے وہ کافر بیمان لانتی ہے یاد رکھے بہت بڑا الزام ہے تو سن چپ کر کے اٹھی میں دیو تو سن این سنگینی تے غور ہی نہیں کیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر ہے دے دیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار چاہ کے دل لہرا رہے ہیں فرماون لگے اللہ رسلے کا یا عمر ٹھہر جا عمر حوصلہ کرتے میں نہیں گل سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہی نہیں کی تھی وہ جملہ بار بار دہرا رہے ہیں جرے بندے نے آکھا فوت ہی گئن میں اپنی تلوار نالوں دی گردن اڑا دے ساں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جذبات دیکھ کے حضرت صدیق اکبر نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں فرماون لگے انکا میتن وانہم میتون تے دوجی قرآن دی آیت پڑھی نے اللہ فرمائے دے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائن ماتوا قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین اے ایتاں پڑھ دے گئے تے حضرت عمر دی تلوار تلے آندی گئی ایدہ نہ ہے تعمیل آیا ایتاں پڑھو تا ملا آکڑ دینا کہ تو آکو سمجھ آئیے پچھو کیا کو سمجھ نہیں آئی ایسا کہ نہیں پچھلا قرآن سمجھے ہے انہاں کیری ہے تو جو سمجھے جو قبران لے اس دنیا دی زندگی نال جیدے پہ ہاں کہ جی آیت تک ہو نہیں ہے کہ انہاں قرآن نہیں سمجھا سمجھے بھائی انہاں کیری ہے تو جو سمجھے جو موئی نہ کنن نال سن دیں جی آیت تک ہو نہیں زید ہوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دا جام پیمنا ہے اگر آپ فوت تھی ونین یا شہید تھی ونین تو سا دین چھوڑ دے سو اے ایتاں پڑھ دے گئے تے ممبر دے ہوتے تشریف فرما ہو کہ حضرت صدیق میں نے تاریخی جملہ پڑھے ہے ان اللہ امر محمدن وابقا حتی اقام دین اللہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت
يموت اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دی زندگی دیتی ہے، آپ نے اللہ دا دین قائم کیتا ہے، اللہ کریم نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رستے دے جہاد کیتا ہے۔ او لوگو سن گھنو، اگر تھوڑے وچوں کوئی آمنہ دلال دی عبادت کریں دا ہے، او کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے محبوب دنیا تو ٹر گئے، تے جڑا اللہ دی عبادت کریں دا ہے انہوں یقین ہونا چاہیے اللہ پہلے بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رسی۔ ایتا سنیا تلوار ڈھے پہ ہتھاں جو آپ گوڑیاں دے باہر تلے ڈھے پہ حضرت عمر دی زبان تے جاری تھی گیا ان محمدن قد مات۔ ایتا سن دے گئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی گل چھوڑ کے قرآن تے عمل کریں دے گئے۔ آئے ایتا سناؤ تو لوگ آکڑ دیں، 4 مثالاں تو انہوں سنائیں، حضرت حسن دی، حضرت فاروق اعظم دی، حضرت صدیق اکبر دی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات علیہ واقعہ دا ہی حصہ خلاصہ کے نکلا۔ قرآن پاک دی آیت جتھاں ونجے ایمان دا تقاضا ہے بندہ آیت نو اگو اگو ٹوری رکھے تے اپنے خیالات نو مندہ پچھو پچھو ٹوری رکھے، اسے دنا ہے قرآن دی تعمیل۔ پہلا فرد ترتیل، قرآن پاک سجا سجا کے ٹھہا ٹھہا کے پڑھنا، ہر حرف دے بدلے دے اندر ڈاڈا نیکیاں ملنیاں۔ گزشتہ درسی سوا گیاں اللہ دی رحمت فرشتے تلاوتاں سنن واسیاں دیونن، رب العالمین دی رحمت انہاں نو گھیر گھندیوں دی ہے۔ اللہ کریم اولاد قرآن دی تلاوت کرے، والدین دی بخشش کر چھڑے نہ ہوندے ہے۔ امام رازی رحمت اللہ دی تفسیر کبیر دا حوالہ سنایا ہے تے اج 4 واقعے سنائن قرآن پاک دی تعمیل دے، اللہ ترتیل دے نال نال تعمیل دی توفیق عطا فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں اپنے عزیز حافظ شہزاد واسطے دعا گو ہاں، اللہ کریم قرآن پاک دے حفظ نال نال انہوں قرآن پاک دا علم فہم سمجھ اور قرآن پاک تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ عمل اس دے والدین واسطے، دوست احباب اقارب رشتہ دار برادری سارے بندہ واسطے اللہ بخشش تے نجات دا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا کرور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔